سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 6 تلاوت وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَاء يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَاء يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 6 ترجمہ کنز الایمان۔ بندوں سے فرماؤ وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو، بے شک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈالتا ہے، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے چاہے تو تمہیں عذاب کرے، اور ہم نے تم کو ان پر کروڑا یعنی حاکم اعلیٰ بنا کر نہ بھیجا، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، اور بے شک ہم نے نبیوں میں ایک کو ایک پر بڑھائی دی اور داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ تم فرماؤ پکارو انہیں جن کو اللہ کے سوا گمان کرتے ہو، تو وہ اختیار نہیں رکھتے تم سے تکلیف دور کرنے اور نہ پھیر دینے کا۔ وہ مقبول بندے جنہیں یہ کافر پوجتے ہیں وہ آپ ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے، اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک تمہارے رب کا عذاب ڈر کی چیز ہے، اور کوئی بستی نہیں مگر یہ کہ ہم اسے روز قیامت سے پہلے نیست کر دیں گے یا اسے سخت عذاب دیں گے، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور ہم ایسی نشانیاں بھیجنے سے یوں ہی باز رہے کہ انہیں اگلوں نے جھٹایا، اور ہم نے سمود کو ناکہ دیا آنکھیں کھولنے کو تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم ایسی نشانیاں نہیں بھیجتے مگر ڈرنے والوں کو، اور ہم ایسی نشانیاں نہیں بھیجتے مگر ڈرانے کو۔ اور جب ہم نے تم سے فرمایا کہ سب لوگ تمہارے رب کے قابو میں ہیں، اور ہم نے نہ کیا وہ دکھاوا جو تمہیں دکھایا تھا مگر لوگوں کی آزمائش کو، اور وہ پیڑ جس پر قرآن میں لعنت ہے اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو انہیں نہیں بڑھتی مگر سرکشی۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 6 تفسیر۔ ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات، اس رکوع میں توحید کی تبلیغ کی گئی اور شرک کی تردید کے لیے بڑے پرزور انداز میں سمجھایا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ دراصل تمہیں توحید کے راستے سے اور رسالت کے ادب سے جو دور کرتا ہے نا وہ شیطان ہے۔ شیطان تمہارے درمیان اس طرح کی وسوسے اندازیاں کرتا ہے کہ رسول کا بے ادب بھی بناتا ہے اور خدا کی توحید سے بھی دور کرتا ہے۔ تو تم نے اللہ کی توحید کا بھی دامن تھامنا ہے اور رسول کریم کی تعظیم کا دامن بھی تھامنا ہے۔ تعظیم اور توحید، تعظیم رسالت اور توحید خداوندی، ان دونوں کو تھام کر چلو اور سارے ایمانیات پر عمل کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور یہ بتایا کہ ہم نے تمام نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت بخشی، اور پھر کچھ وہ ہستیاں کہ کافر ان کو، مشرک لوگ ان کو خدا کے ساتھ خود شریک سمجھ کر پوچھتے تھے، خدا کا شریک سمجھ کر پوچھتے تھے، تو ان کے حوالے سے اسی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57 نازل کی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت ایک جماعت عرب کے حق میں نازل ہوئی جو جنات کے ایک گروہ کو پوجتے تھے۔ جب وہ جنات اسلام لے آئے اور ان کے پوجنے والوں کو خبر نہ ہوئی
تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ان کو آر دلائی کہ تم تو جن کو پوج رہے ہو وہ خود اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں، یعنی وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ ایوم اقرب، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ کون اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب کرنے والا ہے۔ وہ یرجون رحمت، اور خدا کی رحمت کو پانا چاہتے ہیں۔ وہ یخافون عذاب، اور خدا کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تم ان کو پوج رہے ہو اور وہ خدا تعالیٰ کے سچے بندے ہو چکے ہیں، تو تمہیں بھی جن کو تم پوج رہے ہو، جب وہ خدا کے بندے ہو گئے ہیں تو تم بھی خدا کی بندگی اختیار کرو اور شرک چھوڑو۔ تو اس سے ایک مسئلہ یہ تو معلوم ہوا کہ مقرب بندوں کو جس طرح وہ جنات نے مقرب اختیار کیا، وسیلہ اختیار کیا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھ کے اسلام لے آئے، تو مقرب بندوں کو بارگاہ الہی میں وسیلہ بنانا جائز ہے، اور اللہ کے مقبول بندوں کا یہ طریقہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کے حوالے سے ایک اور بات بھی یہ آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں نے اور عیسائیوں نے یہ اپنے ذہن میں سمجھ رکھا تھا کہ وہ خدا ہیں، جبکہ حقیقت حال یہ کہ حضرت عزیر علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں، اور وہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندگی کا سر جھکائے ہوئے ہیں۔ تو جن کو تم پوجتے ہو اے مشرکو اور اے کافرو، وہ خود اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہے ہیں، اور وہ نبی ہو کر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اگر یہاں اس آیت میں اس سے مراد حضرت عزیر علیہ السلام ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، تو پھر وہ کون سا وسیلہ ہے کہ جو عزیر علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ڈھونڈ رہے ہیں؟ وہ کون سا وسیلہ ہے جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو ہمیں بلا تعمل مفسرین اکرام اس طرف گئے، اور بعض مفسرین اکرام نے اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ تو سب سے واضح ترین تفسیر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایک مقام ہے، مقام وسیلہ، اور اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے۔ اور ہر اذان کے بعد جو بندہ دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ مانگے گا، قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو گویا وسیلہ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے۔ اس لیے حضرت عزیر بھی حضور کا وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں اور حضرت عیسیٰ بھی حضور کا وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہو گیا۔ اب یہی آیت کریمہ ہے، اور بعض لوگ اسی آیت کریمہ کو لے کر اولیاء اللہ کے خلاف اور انبیاء کرام کے خلاف یہی آیت پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ کتنے نادان ہیں کہ اس آیت کے اندر تو انبیاء اور اولیاء کا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام سامنے آتا ہے، اور رہا یہ کہ اولیاء اور انبیاء کو خدا کا شریک ٹھہرانا تو یہ کافروں اور مشرکوں کا طریقہ تھا۔ الحمدللہ مسلمانوں میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ جو اللہ کے کسی نبی کو بھی اللہ کا شریک ٹھہراتا ہو۔ تمام کے تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے پیارے رسول ہیں اور اس کے محبوب ہیں، اور انبیاء کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔